فلسطین میں اسرائیلی درندگی تھم نہ سکی۔ مسلسل اسرائیلی حملوں سے شہداء کی تعداد 36,550 تک پہنچ گئی۔ حماس کا صہیونی فوج پر کرارا وار۔ غزہ سٹی میں صہیونی فوج پر حملہ، 15 سے زائد فوجیوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کے حملوں سے اسرائیلی علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی۔ گزشتہ روز کیے گئے حملوں میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جدید میزائلوں اور ڈرونز نے شمالی اسرائیل کے جنگلات میں آگ بھی لگا دی۔ وسیع رقبہ لپیٹ میں آ گیا۔ یمن کا فلسطین دشمنوں کے خلاف اہم اقدام، فلسطین بیلسٹک میزائل سے دشمن کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں یمن نے بحر احمر اور خلیج عدن میں اسرائیلی جہازوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ غزہ پٹی میں فوری جنگ بندی کے لیے سر توڑ کوششیں جاری۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم سیاسی ساکھ بچانے کے لیے جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں جنگی جرائم کے ٹھوس ثبوت نہیں۔ جنگ بندی پر عمل درآمد نہ کرنے کی ذمہ داری حماس پر عائد ہوتی ہے۔ سندھ سیکریٹریٹ کے باہر ٹریفک پولیس انسپیکٹر ارشد آپے سے باہر۔ آن لائن بائیک رائیڈرز پر تشدد، نوجوان کے کپڑے پھاڑ دیے، گالم گلوچ، چلان کے 500 روپے نہ ہونے پر موٹر سائیکل بھی ضبط، پولیس انسپیکٹر کو معطل کر دیا۔ بھوٹکی کے مقتول صحافی کے ورثاء کو جے ڈی سی کی جانب سے 1 کروڑ روپے کا امدادی چیک۔ ظفر عباس اور وقار لغاری نے مقتول کی والدہ اور بیوہ کو چیک پیش کیا۔ 90 لاکھ بچوں کے لیے مختص 10 لاکھ روپے والدہ کو دیے گئے۔ حیدرآباد سلنڈر دھماکے کے مزید 4 زخمی دوران علاج دم توڑ گئے۔ اموات کی تعداد 18 ہو گئی۔ 25 سالہ داؤد ولد مہر، 17 سالہ علیشہ سول اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مزید 5 زخمی بنس وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چین کے اعلیٰ حکام نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج پاک چائنا بزنس فورم پر شرکت کریں گے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت تعاون شراکت داری کے لیے فورم اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم کی چین کی کمیونسٹ پارٹی شینزن کے سربراہ اور صوبہ گوانگ ڈونگ کے نائب سربراہ مینگ فینلی سے شینزن میں ملاقات۔ شہباز شریف کہتے ہیں چین کے ساتھ آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، زراعت میں اشتراک کے خواہاں ہیں۔ انٹرا پارٹی انتخابات کرا لیتے تو سارے مسائل حل ہو جاتے۔ سیاسی جماعت نے اپنے ہی لوگوں کو جمہوریت سے محروم رکھا۔ چیف جسٹس نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ بولے پارٹی انتخابات ہوتے تو فائدہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہوتا۔ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب پارٹی سربراہ وزیر اعظم تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 2 سیاسی جماعتیں اپنی جیتی نشستوں کے تناسب سے ہی مخصوص نشستیں لیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا انہی جماعتوں کو اضافی نشستیں بھی بانٹ دیں۔ ایسا کرنے سے پھر متناسب نمائندگی کا اصول کہاں جائے گا؟ چیف جسٹس بولے آئین سے بتائیں یہ کہاں ہے؟ فیصل صدیقی نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شوہر کو شادی شدہ نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے ہم سب سچ بولنا شروع کریں تو سچ بہت کڑوا ہے۔ کیس کی سماعت 24 جون تک ملتوی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 78 سیٹیں ہمیں ملے جو ریزرو سیٹیں، ان میں سے 67 سیٹیں وومن کی ہے اور 10 سیٹیں نان مسلم کی ہے۔ سپریم کورٹ کی جتنی آبزرویشن ہم نے دیکھی ہے اس آبزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے پر امید۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے، کوشش کر رہے ہیں 78 نشستیں ملیں۔ سپریم کورٹ سے امید اور اس پر مکمل اعتماد ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کی روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہم سے 3 مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کروایا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ ڈی سیل کرنے کا حکم۔ عدالتی احکامات کے باوجود آفس پر تالے۔ سی ڈی اے نے اب تک عمارت ڈی سیل کرنے کی ہدایت نہیں کی۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ حکام تک عدالتی فیصلہ پہنچا دیا گیا لیکن تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔